کے شو میں اسرائیل عالمی امن کے لیے خطرہ قرار. اسرائیلی اقدامات عالمی اور خطے کے امن کے لیے خطرناک. ایران اسرائیلی جنگ پوری شدت سے جاری. عالمی ضمیر آخر کب جاگے گا؟ السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. ناظرین کچھ ہی دیر پہلے یعنی ابھی آپ نے سنا ڈونلڈ ٹرمپ نے جو گفتگو کی ہے میڈیا سے, ان سے پوچھا گیا ایران کے بارے میں, تو انہوں نے جو الفاظ کہے ایگزیکٹ کیا ہے, آئی مے ہٹ, آئی مے ناٹ ہٹ, ایران از ان اے لاٹ آف ٹربل, آئی ہیو نیور سین اینی تھنگ لائک دیٹ, دے وانٹ ٹو نیگوشیٹ 61 days, دیٹ واز اے بگ ہٹ. یہ انہوں نے کہا کہ مطلب کوئی واضح الفاظ میں جب اسے پوچھا گیا کہ آپ نے دھمکی دی ہے تو انہوں نے کہا کہ آئی مے ہٹ, آئی مے ناٹ ہٹ, یہ الفاظ کہے. پاکستان کے آج اہم ترین جو آرمی چیف سے ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہے اس بارے میں ان سے پوچھا گیا. انہوں نے آئی لو پاکستان کا انہوں نے یہ کہا جی کہ انہوں نے ڈیل, یہ جو ٹریڈ ڈیل ہے انڈیا کو آفر کی ہے, ساتھ میں پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جو 2 نیوکلیئر ریاستیں ہیں اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ آئی اسٹاپڈ اے وار. تو ایک طرح سے انہوں نے اپنی ایک اچیومنٹ اس کو قرار دیا کہ انہوں نے اس کو اپنی جو ہے اس میں اچیومنٹ قرار دیا کہ انہوں نے ایک جنگ کو روکا, 2 نیوکلیئر ریاستوں کے درمیان ایک جنگ کو روکا انہوں نے. لیکن سوال بڑا اہم ہے, آج کابینہ کا بھی اجلاس ہوا, پاکستانی وزیر اعظم صاحب کی طرف سے بھی بڑی واضح طور پہ اسٹیٹمنٹ آئی اور پھر یہ دہرایا گیا جی کہ ہم ہر حال میں ایک ریاستی دہشت گرد ہے, ایک ریاست جس کا نام ہے اسرائیل, ہم بھی اس کا نام لینا پسند نہیں کرتے. یہ ریاستی دہشت گرد ریاست مسلسل بربریت اور ظلم کر رہی ہے اور اس پر عالمی ضمیر کو جاگنا چاہیے. ہم ہر طرح سے اس کی مذمت کرتے ہیں, ہر فورم پر اس کی مذمت کرتے ہیں, ہر طریقے سے اس کی مذمت کرتے ہیں, اور جو اسرائیل کی جارحیت ہے اس کو ہر لحاظ سے ہم اس وقت. اور یہ آپ دیکھیں کہ جو ریسنٹلی ٹارگٹس آپ دیکھیں جو اسرائیل نے ٹارگٹ کیے ہیں ایران میں, وہ زیادہ تر سویلین ہاسپٹل, اس طرح کے میڈیا کے ادارے جن کو ٹارگٹ کیا گیا, اور ایران نے اس کے برعکس فوجی تنصیبات, اہم تنصیبات, ملٹری ایسٹس, ان کو ٹارگٹ کیا ہے. تو یہ ڈفرنس نظر آتا ہے. اور جو بظاہر جو عالمی مبصر لکھ رہے ہیں کہ شاید یہ معاملہ جو چاہتا ہے اسرائیل کے وہاں پر اسلامی حکومت کا خاتمہ ہو, آیت اللہ خامنہ جو ہے ان کا خاتمہ, جو وہ اپنے انٹرویو میں بھی اشارہ دے چکے ہیں وہاں کے وزیر اعظم. تو یہ اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں. ہمارے ساتھ بہت اہم شخصیت آج موجود ہے پروگرام میں, جلال الفرہ صاحب جو کہ فلسطینی صحافی ہیں, ترجمان بھی غزہ کے رہ چکے ہیں, ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سر تھینک یو سو مچ. جلال صاحب پہلے تو آپ آئے اور آپ نے آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھ. پہلے بتائیں کیونکہ میں بھی اس کو ایک نام سے نہیں پکارتا, ایک ریاستی, ایک دہشت گرد ریاست ہے جو کہ مسلسل بربریت کر رہی ہے. اپنے تاثرات بتائیے گا اس حالیہ جنگ کے بارے میں ایران کے ساتھ جو ہو رہی ہے, اور کیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو, یہ بتائیے گا بطور ایک فلسطینی صحافی. سر جی بہت شکریہ جناب محترم. سب سے پہلے بڑا اچھی بات کی ہم نے کہ اس کا نام لینا پسند نہیں کرتے. ان کا نام صرف خطرہ نہیں ہے, اس کا نام ناجائز ریاست, اس کا نام ہے کینسر, اس کا نام ہے ناسور ہیں. اور میرے خیال وہی نام ہے جو مرحوم محمد علی جناح صاحب نے جو دیا تھے, ناجائز بچہ مڈل ایسٹ کے اندر ہیں. یہ وہی ہے. جتنا بھی الفاظ ہیں اسی ریاست کے لیے, اسی ناجائز ریاست کے لیے, میرے خیال بھی جتنے بھی بری الفاظ ہے استعمال کرنا میرے خیال کم پڑیں گے. اچھا دیکھیے, سب سے پہلے بات تو جنگ ہو کیا رہا ہے یہ بتانا ضروری ہے اور یہ کلیئر کرنا بھی ضروری ہے. اول سب سے پہلے بات تو یہ جنگ جو جس نے شروع کیا ہے وہ اس ناجائز ریاست نے. اسرائیل نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے. ٹھیک ہے, ان کو پتا ہے کہ میرا کوئی احتساب کرنے والا نہیں ہے, امریکہ میری پیچھے ہیں, دنیا میری ہاتھ میں ہے, عرب اور امت مسلمہ منہ بند. تو علاقے ظاہر ہے انہوں نے تو جو کرنا ہے تو انہوں نے کر لیا, یعنی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی تو انہوں نے کر دی. اچھا اب ایران کی طرف آ جائے. ایران نے جو کیا ہے وہ قانون بین الاقوامی قوانین کے مطابق بالکل ٹھیک اور صحیح کیا ہے. وہ کیا ہے, اپنا ڈیفنس کیا ہے, رد عمل اپنا جو بھی اپنی طرف سے انہوں نے رد عمل کیا وہ ان کا بھی حق ہے, جس کا تحفظ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی قوانین اس کا تحفظ دیتا ہے کہ جب آپ پر کوئی حملہ کرتا ہے تو ظاہر ہے آپ کے پاس 2 رائٹس ہے. ایک تو آپ اپنا ڈیفنس بھی کریں اور آپ ری ایکٹ بھی کریں. تو میرے خیال میں ایران نے جو بھی کیا ہے اچھا کیا ہے, لیکن
साथ साथ ये मैं बता दूँ देखिए जनाब मोहतरम, ये जो हमला है इसराइल का, ये कोई आज का प्लानिंग नहीं है। मेरी उम्र 51 ईयर्स एंड आई बिलोंग टू गाज़ा, मैं गज़ा का रहने वाला हूँ, फ़लस्तीनी हूँ, और ये इस खबीस नाजायज़ रियासत को हम बड़ा करीब से जानते हैं। जब से ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किए, जब से ये प्लानिंग में है कि हम इस ईरान के ऊपर हमला करेंगे और इनको इतने पावर बनना नहीं देंगे, क्योंकि मोहतरम नेतन्याहू जो इस नाजायज़ रियासत का दहशतगर्द वज़ीर आज़म है, इनका तो एक मशहूर इंटरव्यू है, मशहूर लेक्चर्स हैं, मशहूर तकारीर भी हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के हाथ में न्यूक्लियर पावर नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये जो प्लानिंग है ये कोई आज का नहीं है, कल का नहीं है। अच्छा ये इस पे एक सवाल ये जो यानी एक ग्रेटर प्लान है, तो इस वक्त जो बहुत से लोग लिख रहे हैं कि शायद ये वहाँ की इस्लामी हुकूमत के खात्मे के साथ या वहाँ के सुप्रीम लीडर की जो शहादत की वो इस वक्त जिस तरह के इंडिया उन्होंने इंटरव्यू में दिया है, ये उसके साथ ख़त्म होगी, या ये आपको लगता है ऐसा नहीं है, ये जब तक ख़त्म नहीं होगी, जब तक इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल ओवर नहीं होता या वो ख़त्म नहीं होता, जब तक ये शायद जारी रहेगी? इसका मतलब देखिए, सबसे पहले बात तो अव्वल तो आपकी थोड़ा सा आवाज़ मुझे समझ में नहीं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। जी सर। देखिए, इसराइल का जो प्लानिंग है, इसराइल का जो प्लानिंग है जौहरी एहतियार को ख़त्म करने के इस ईरान के अंदर है, ये फ़िज़ाई हमलों से नहीं हो सकता है। ये मेरा ज़ाती राय भी है और भी कई तज्ज़िया नगारों का, और भले बेशक आप किसी दिफाई तज्ज़िया नगार से भी पूछ सकते हैं आप कि ये ज़मीनी फ़िज़ाई हमलों से ये मुमकिन नहीं है। जब तक कोई ज़मीनी हमला ना हो, तो मेरे ख्याल में ईरान का जो अंदर न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको इतना आसानी से तबाह नहीं किया जा सकता है। जनाब मोहतरम, ईरान के पास सिर्फ एक वीक पॉइंट है जो मैं इसको समझ, बल्कि उसको मैं दो वीक पॉइंट्स में इसको समझता हूँ। ईरान के जो टू वीक पॉइंट्स क्या है? नंबर 1, ईरान के अंदर मोसाद के एजेंट्स बहुत हैं। ये सबसे मेन वीक पॉइंट है। ईरान के अंदर मोसाद की एजेंट्स बहुत है जी। अच्छा, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ईरान को सपोर्ट करने वाले कोई नहीं है। ईरान तो अभी अकेला लड़ रहा है। लेकिन मैं आप तक मेरी अगर आवाज़ पहुंच रही है जलाल साहब, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपके साथ समराइज करने हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तीन सवालात। कुछ देर कबल जो डोनाल्ड ट्रंप ने अहम स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा जी आई वांट अनकंडीशनल सरेंडर, जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए फॉर ईरान, और साथ में जब उनसे ये पूछा गया जी कि आप क्या हिट करेंगे नहीं करेंगे, आई मे हिट आई मे नॉट हिट, माई पेशेंस इज ऑलरेडी रनिंग आउट, ये भी एक जगह उन्होंने कहा। ईरानी सुप्रीम लीडर को उन्होंने गुड लक भी कहा। यानी इस तरह की जो स्टेटमेंट सामने, लेकिन साथ में रूस की तरफ से ये वार्निंग अमेरिका को दी गई कि किसी किस्म की डायरेक्ट मिलिट्री असिस्टेंस जो है वो इसराइल को फराम ना करे। तो मामला पेचीदा होता जा रहा है। जलाल फराज साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, फ़लस्तीनी सहाफ़ी हैं। जलाल साहब, ये फरमाइए कि हम जब हम ये कहते हैं कि ईरान के अंदर इजरायली एजेंट्स मौजूद थे, इंटेलिजेंस नेटवर्क था, मरबूत नेटवर्क था, तो हाउ वाज इट पॉसिबल? ये वीक पॉइंट अगर ईरान का था तो इसमें खुद ईरान ही की गलती थी अपनी, या किसी और की गलती थी? क्या मामला था ये? सर, इसमें दो बातें हैं जी। एक तो सबसे पहले बात ये है कि ईरानी इंटेलिजेंस फेलियर है, नंबर 1 जी। नंबर 2, जिस तरह आपका प्रोग्राम का नाम बेनकाब, तो एक चीज़ भी बेनकाब करना ज़रूरी है। कुछ हमारे मुसलमान ममालिक हैं जिनमें से शायद अरब भी हैं, वो भी मेरे ख्याल में इन चीज़ों में भी मुलव्वस हैं, इन एजेंट्स को वहाँ तक पहुँचाने में। तो मेरे ख्याल में मैंने आपका सवाल का जवाब बड़ा सिंपल सवाल का यानी जवाब मैंने बड़े सिंपल अल्फाजों में बता दिया। एक तो ईरानी इंटेलिजेंस फेलियर है, प्लस नंबर 2 जो आसपास जो भी है ममालिक, अरब हो या अजम, जो भी, मेरे ख्याल में इनके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं है। जी
ٹھیک ہے. اچھا, اور ساتھ میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ موجودہ تناظر میں جب امریکہ کا اس میں کیا رول ہو سکتا ہے, اور خاص طور پہ امریکہ یہاں سے کیا, کیونکہ ابھی تک تو ساتھ ہے اسرائیل کے, لیکن اب وہ ایک سوال ان سے پوچھا گیا ٹرمپ سے ابھی بھی کہ آپ ہٹ کریں گے یا نہیں کریں گے, تو انہوں نے کہا آئی مے ہٹ, آئی مے ناٹ ہٹ, آئی وانٹ این انکنڈیشنل سرنڈر. تو کیا آپ اس سے انٹرپریٹ کرتے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں, جو ان کی باڈی لینگویج ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنگ کیا رخ اختیار کر سکتی ہے؟ سر ہمیں میرے خیال میں معصومیت ہماری ختم ہونی چاہیے. ہم جو میڈیا والے ہیں, ہم جو آپ جو اینکر پرسنز ہیں, جو تجزیہ نگار, ہماری جو بہت زیادہ معصومیت ہے نا, میرے خیال میں ختم ہونی چاہیے. اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اب تک امریکہ کا مداخلت نہیں ہے تو یہ تو بالکل یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے, میں ان کو نہ سمجھتا. امریکہ کے بغیر تو یہ ناجائز ریاست غزہ سے لڑ نہیں سکی, غزہ کو شکست نہیں دے سکے ابھی تک مکمل. یعنی ہمارے جو وہاں کے حماس ہمارے بھائی ہیں, ان کو مکمل شکست دے نہیں سکے, تو کیا ایران کو خاک ایران کو دیں گے؟ جناب محترم, امریکہ دے فسٹ پہلے دن سے امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہیں, چاہے وہ غزہ کی جنگ میں ہیں, چاہے وہ ایران کے ساتھ جنگ میں, چاہے وہ لبنان حزب اللہ کے ساتھ ہو, چاہے ان کی جو ابھی ریسنٹلی سیریا کے اندر ان کی جو اٹیکس ہیں, اس تمام چیزوں میں امریکہ ملوث ہیں, امریکہ ساتھ ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ کھلا وہ اوپنلی نہیں کہتے کہ جی ہم اٹیک کر رہے ہیں, لیکن دیکھا جائے تو میرے خیال میں اس خطہ کو ہم سے زیادہ, ہم جو فلسطینی, ہم سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا. امریکہ سر اسرائیل کا باپ, ہم تو کہتے ہیں کہ یہ جو اسرائیل ناجائز ریاست ہے نا, یہ ان کی ماں برطانیہ ہے, آپ کو پتہ ہے, جس نے پیدا کیا ان کو مڈل ایسٹ کے اندر ہے, اور ان کو پالنے والا ان کا باپ امریکہ. لیکن ابھی موجودہ وقت غزہ کو آپ دیکھ لیں اور ایران کو, یہ دونوں بیچارے لاوارث ہیں. ابھی تک تو میری نظر میں ایران لاوارث ہے غزہ کی طرح ہی ہے, کیونکہ جو حمایتیں ممالک کے ہمارے مسلمان, وہ تو صرف لفاظی اور بیاناتوں سے, اس سے آگے وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور آج آپ کہہ رہے ہیں لاوارث ہیں, تو یہ یعنی اس صورتحال میں ایران کب تک, اور جس طرح ایران نے رد عمل دیا ہے اس صورتحال میں, تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اس رد عمل کو جو ابھی تک ایران کی طرف سے آیا سامنے, اور خاص طور پہ اب تک جو ایران کی طرف سے اٹیک ہوئے ہیں؟ یہ بڑا فرق ہے, دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو اسرائیل نے, جو ایک اللیجیٹمیٹ ایک ناجائز ریاست ہے, جو اس نے اٹیک کیے ہیں وہ سارے سیولین ٹارگٹس ہیں. ایران جو اٹیک کر رہا ہے وہ ان کے ڈیفنس, ان کے ملٹری ایسٹس پہ ٹارگٹ کر رہا ہے. تو واٹ از دا ڈفرنس, یہ جو جنگ اب تک ہوئی ہے, آپ نے کیسے محسوس کیا اس جنگ کو؟ بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے. اس کا جواب میں آپ کو دو حصہ میں دوں گا. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ایران نے انسانیت اور اخلاقیات کا مظاہرہ کیا ہے, اور بین الاقوامی جو جنگ کے جو قوانین ہیں اس کی خلاف ورزی نہیں کی ہے. ایران نے کسی بھی سویلین آبادی کو نشانہ نہیں بنایا اسرائیل کے اندر ہے, کیونکہ دیکھیں محترم, ہم ہیں فلسطینی, ہم ہیں عرب. ہمارے پاس جو رپورٹس آتی ہے وہ تل ابیب کے اندر سے آتی ہے. شاید آپ کو بھی بتائے, دنیا کو بھی بتائیں کہ اسرائیل کے اندر عرب 20% جو آبادی ہے وہ عرب ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس رپورٹس آتی ہے کہاں سے؟ تل ابیب سے, الجلیل, یہ میں ان علاقہ کا نام بتا رہا ہوں جو اسرائیل کے اندر, الجلیل سے, الناصرہ سے, حیفا سے, یافا سے. تو اس ایران نے کوئی بھی سویلین آبادی کو نشانہ نہیں بنایا. لیکن اسرائیل یہ ناجائز دہشت گرد ریاست ہے, انہوں نے تو سویلینز کو, حتیٰ کہ ہاسپٹالز کو, کل آپ کے سامنے ٹی وی جو سرکاری ٹی وی میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ اس کو نشانہ بنا رہے ہیں. کیوں نشانہ بنائے؟ کہ سرکاری ٹی وی ہو یا عام ٹی وی ہو یا پرائیویٹ ٹی وی ہو, جیسا اس کو نشانہ بنانے کا کیا جواز ہے؟ ہاسپٹل کو نشانہ بنانا, اس کے لیے نشانہ بنانا, یہ تو سب سے بڑا خطرناک جرم ہے دنیا میں. تو ایک تو یہ ہے. دوسری بات آپ نے جو کی ہے, اس کا دوسرا حصہ دیکھیں. اول تو میں 14 مئی 1948 سے جب سے یہ خبیث ریاست اسرائیل قائم ہوئی ہیں, انہوں نے یہ دن نہیں دیکھی ہے. یہ جو دن ابھی ان کو دیکھ رہے ہیں, اور ان کی جو راتیں دن ہوتی ہیں اور جو دن رات ہو جاتا ہے, انہوں نے ایسا دن نہیں دیکھا ہے. وہ کیوں؟ انہوں نے کبھی بھی اسرائیل کی قیادت نے, اور ان کے جو عسکری قیادت, سیاسی قیادت اور عوام,
کبھی بھی انہوں نے سوچا ہی نہیں ہے کہ ہاں ہمارے ساتھ یہی حشر ہوا. کچھ علاقے اس وقت ایسے ہیں, وہ بھی فوجی تنصیبات, ایسا نہیں سویلین نہیں ہے, کچھ ایسے علاقے ہیں تل اویو کے اندر ہیں جو بالکل غزہ سے مشابہت ہیں. تو اس ایران کی بس میں جتنا ہے انہوں نے کیا ہے. ایران نے اسرائیل کو نقصان دیا ہے, اور میں بار بار ہر نیوز چینل میں یہ بات دہراتا ہوں. دیکھیں ہمارا بھائیوں, جو باک میڈیا میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹس پہ نہ جائے. اسرائیل کے اندر جو ہلاکتیں ہیں, اس کی جو فگرز ہے جو انٹرنیشنل میڈیا بتا رہے ہیں وہ بالکل کم ہیں, اور اسرائیل کے اندر جو نقصانات ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا بتا رہی ہے وہ بھی کم ہیں. وہ کیوں کم ہیں؟ اس لیے کہ وہاں کا جو میڈیا ہے شباک انٹیلیجنس, اسرائیل کا جو شباک انٹیلیجنس کے کنٹرول میں, وہ کبھی بھی دنیا کو صحیح رپورٹ نہیں دیں گے. کبھی بھی وہ اپنے عوام کے اندر جو ویسے ہی ان کے عوام کے اندر خوف و ہراس ہے اس میں مزید اضافہ نہیں کریں گے. کبھی بھی وہ اپنے کمزوری دنیا کے سامنے نہیں دکھائیں گے. کبھی بھی ایران کا حوصلہ افزائی نہیں کریں گے. لہٰذا میرا بھائی سب کو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ اسرائیل کے اندر جو نقصانات ہیں, جو ہلاکتوں کا لفظ نہ لے, جو جہنم موصل ہوئے, جو جہنم کو بیچ دیا گیا ہے, ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, اور ابھی بھی لوگ ملبہ کے نیچے, کیا ہے ملبہ کے نیچے. اچھا, اس باتوں سے ایک جملہ کہوں گا, ہم جو غزہ کے عوام ہیں, بھلے کوئی بھی ایران کے ساتھ اتفاق کرے یا اختلاف کرے, لیکن ہم جو غزہ کے عوام ہیں, ہم جو شہداء کے ورثہ, جو آپ کے سامنے ناچیز بیٹھا ہوا ہے, جس کے آدھا خاندان شہید ہوئے اور آدھا خاندان خیموں میں بیٹھے ہوئے, ہم تو یہ چیز دیکھ کر یقین کرے ہمارے لیے عید اسی دن سے ہے جب ہم نے تل ابیب کا حشر دیکھی ہے, جب تل ابیب کی جو ناجائز حکومت اور ناجائز ریاست کا حال ہم نے دیکھی ہے, اس دن سے ہمارا عید ہوئی ہے. کم سے کم ان کو کسی نہ کسی نے تکلیف دیا ہے, کسی نہ کسی نے ان کی جینا تو حرام کر دیا. جو سن 1948 سے کتنے عربوں کے ساتھ اسرائیل کا کتنی جنگی ہوئی ہیں, آج تک کسی نے عربوں میں سے ہمارے جو عرب ہے ان میں کسی نے اسرائیل کے اندر بلی کو مارا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ایران نے جو کیا ہے وہ بالکل قابل تعریف ہے جناب. لینی ہے مجھے, اور اس بریک کا ہم سمرائز کریں گے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. جلال الفراز صاحب, آپ نے گفتگو کری اور ترجمانی کری غزہ کی بھی, اور اہم ترین معاملات پر گفتگو کری. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ کے ساتھ سمرائز کرنے ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین سوالات جو خاص طور پہ ایران اسرائیل کانفلکٹ کے حوالے سے ہیں کہ آگے جا کے کانفلکٹ کیا صورت اختیار کر سکتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی ریسنٹ اسٹیٹمنٹ, ان سے پوچھا گیا کہ ایران پہ کیا حکمت عملی ہوگی, تو انہوں نے کہا I may not hit, یعنی no one knows what I will do. اور ساتھ میں انہوں نے پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے, کیونکہ بھارتی جو تھے بار بار جو نریندر مودی پہ الزامات ہیں کہ انہوں نے سرنڈر کر دیا یا امریکہ کا کردار تھا اس کی نفی کر رہے تھے, انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے یہ جو ہے اس پر اہم ترین معاملہ کیا اور یہ پیس کروایا دونوں نیوکلیر ریاستوں کے درمیان, اور بڑا اہم کردار ادا کیا. اور آج آرمی چیف کی جو ہونے والی ملاقات اہم ترین ہے. دنیا کی توجہ بھی اس طرف ہے. ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال بھی پوچھا گیا, انہوں نے کہا پاکستان, I love پاکستان, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی, انہوں نے کہا کہ ایک انفلوئنشل شخصیت سے وہ ملاقات کریں گے. ریسنٹلی نیوکلیر ریاستوں کے درمیان انہوں نے جنگ کو رکوایا ہے, اور اس حوالے سے انہوں نے اپنے جو اس پر اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا. یہ اہم ترین ملاقات ہوگی, اور اس پر کافی چبھن اور کافی تکلیف ہے بھارت کے اندر بھی, اور پاکستان کے اندر بھی کچھ قوتوں کو بڑی تکلیف ہے کہ جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل ملاقات کریں ڈونلڈ ٹرمپ سے. کچھ تکلیف یہاں پر بھی اس وقت لوگوں کو محسوس ہو رہی ہے, لیکن پاکستان کے حق میں بہتر ہے, پاکستان کے مفاد میں ہے, اور انشاءاللہ پاکستان کی بہتری اس میں ہوگی. ساتھ ساتھ کیونکہ ایران کے حوالے سے آج حکومت نے اور وزیر اعظم نے بڑا واضح موقف دیا ہے کہ ایک دہشت گرد ریاست ہے اسرائیل, اور اس کی دہشت گردی کا ہر فورم پر ہم اس کی مذمت کریں گے اور کرتے رہیں گے, اور بلکہ یہ تک کہا جی کہ عالمی ضمیر آخر کب جاگے گا, بڑا اہم سوال ہے. فار یور فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک, ای میلز اینڈ ایکس. آپ کے سامنے فلیش کر رہے ہیں, دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے.